بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں۔ آج ہم بنا رہے ہیں روش، اور اسے دم پخت بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم بنا رہے ہیں دم پخت، جس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک کڑاہی لے لی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا میں نے کوکنگ آئل ڈال دیا ہے۔ یہ میں نے 1 کلو گوشت کا استعمال کیا ہے، اور گوشت جو ہے بڑے بڑے پیسز میں نے اس کی کٹنگ کروائی تھی، اور اس کو جو ہے وہ میں اس کوکنگ آئل میں ڈال دوں گی۔ ہم اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے آج۔ اچھا، یہ دیکھیں سارا گوشت جو ہے وہ میں نے کوکنگ آئل میں ایڈ کر دیا ہے، اور اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے۔ ہم نے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک کوکنگ آئل میں پکانا ہے، تاکہ گوشت پہ خوبصورت سا کلر آ جائے گا۔ گوشت کو گھی میں ہلاتے جلاتے رہنا ہے، تاکہ یہ لگے نہیں۔ تو اس کو اچھے طریقے سے ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کلر اپنا چینج کر لے۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اینڈ شیئر کیجئے، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ گوشت فرائی ہو چکا ہے، اور اب دیکھیں میں نے ایک ہانڈی لے لی ہے، مٹی کا جو برتن ہوتا ہے، اور اس کے اندر میں جو ہے اس کو لم کہتے ہیں۔ آپ چربی جو ہوتی ہے، یہ میں دمبے کی چربی یوز کر رہی ہوں۔ آپ جو ہے بڑے گوشت کی چربی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ جو یوز کر رہی ہوں یہ لم ہے۔ اس کو میں خوشبو کے لیے، اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ جو بھی گوشت آپ بنا رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر اس طرح خوشبو آتی ہے جس طرح آپ نے دمبے کا گوشت بنایا ہے۔ اس وجہ سے میں اس کے اندر لم کا استعمال کر رہی ہوں۔ اچھا، یہ دیکھیں اس کے بعد جو میں نے گوشت کو فرائی کیا تھا اس کو میں نے کوکنگ آئل کے ساتھ ہی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ اگر آپ چربی کھانے کے زیادہ شوقین ہیں تو پھر آپ اس میں کوکنگ آئل کی جگہ زیادہ چربی کا استعمال کر لیں۔ میں اس کے اندر کوکنگ آئل تھوڑا زیادہ استعمال کر رہی ہوں، اور میں نے جو لم ہے وہ تھوڑی کم رکھی ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے آلو جو ہیں وہ ثابت چھیل کے ڈال دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ لہسن، ادرک، ہری مرچیں، ٹماٹر، یہ سب اسی طریقے سے سارے واش کیے ہوئے ثابت ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ پیاز جو ہے وہ موٹے موٹے کٹے ہوئے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیے، اور بس اسی طرح ہم نے اس کو ریڈی کر لینا ہے، اور اس کو جو ہے وہ بالکل ہلکی آنچ پہ ہم پھر اس کو پکائیں گے۔ اس پہ جو مسالہ جات ہیں وہ کچھ خاص نہیں جاتے، وہ صرف اور صرف میں نے اس کے اندر جو ہے نمک ایڈ کیا ہے، اور 2 ٹیبل سپون اس کے اندر میں کالی مرچ کا ایڈ کر رہی ہوں۔ کالی مرچ جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں کالی مرچ ذرا ڈھیر ساری جاتی ہے، اسی سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے۔ اور بس اب اس کے اندر میں نے 1 گلاس، چھوٹا والا گلاس ہے یہ، جو میں پانی کا ایڈ کر رہی ہوں، اور بس اس کو ڈھکن بند کر کے اور اس کو پھر ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ اس کو ہم نے بالکل لو فلیم پہ کوک کرنا ہے، میڈیم پہ بھی نہیں کرنا، اس کو ہم نے لو فلیم پہ کرنا ہے۔ جتنا آہستہ آہستہ یہ پکے گا، کیونکہ یہ گوشت کے پیسز جو ہیں وہ بڑے سائز کے ہیں۔ اب صرف 1 کلو گوشت سے دیکھیں، آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ میں نے صرف 3 پیسز کروائے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ اس کو پکنے میں بہت ٹائم لگے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ دم پخت کے جو گوشت کے پیسز ہوتے ہیں یہ بڑے ہی دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کا بڑا پیس زیادہ اچھا لگتا ہے۔ باقی پیسز آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کروا سکتے ہیں، چھوٹے بڑے جیسے آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر ڈھکن بند کر کے آٹے کے ساتھ اس کی جو ہے وہ آٹے کی مدد سے اس کو میں نے ایئر ٹائٹ کر دیا ہے، تاکہ اس سے ایئر باہر نہ آئے۔ لو فلیم پہ اس کو پکتے ہوئے تقریباً جو ہے وہ 1 آور 30 منٹس ہو چکے ہیں۔ تو اب میں اس کو جو ہے وہ بالکل یہ آٹا ہٹا کے اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے، گوشت ہمارا جو ہے وہ پک چکا ہے یا نہیں۔ اور یہ دیکھیں ڈھکن ہٹا دیا، ڈھکن ہٹاتے ساتھ ہی ایک بہترین قسم کی خوشبو اس کی آئی ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک فورک کی مدد سے میں چیک کر لیتی ہوں کہ یہ گوشت جو ہمارا ہے وہ نرم ہو چکا ہے یا نہیں۔ دیکھیں گوشت ہمارا اچھے طریقے سے نرم ہو چکا ہے۔ اب میں نے چولہا بند کر دیا ہے، اور اس کو میں نے چولہے سے نیچے اتار لیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ ہماری جو ریسیپی ہے وہ اس کا فائنل لک کیسا ہے اور وہ کس طرح لگ رہا ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے آپ کو میری ریسیپی بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو آپ کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں، اور اگر آپ مجھ سے کوئی اور ریسیپی سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز اس کے لیے بھی آپ کمنٹس میں مجھے بتایا کریں۔ میں آپ کے لیے ضرور انشاءاللہ پھر وہ ریسیپیز بناؤں گی، اور چھوٹا سا ایک کمنٹس کیا کریں تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور
یہ دیکھیں یہ گوشت میں آپ کو ہاتھ لگا کے بھی دکھا رہی ہوں کتنا زیادہ سافٹ بنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے ملتے ہیں کسی اور ریسیپی میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نگہبان۔